السلام علیکم بچوں۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے چور کون تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئے گی۔ ٹیڈ نے پوچھا، کسی نے میری سنہری پینسل تو نہیں دیکھی؟ وہی جو میں نے اسکول کے تیراکی کے مقابلے میں جیتی تھی؟ نہیں تو، رُت نے جواب دیا۔ تم نے اسے کہاں رکھا تھا؟ ٹیڈ نے اپنے ڈیسک کی طرف اشارہ کیا۔ یہیں اپنے ڈیسک پر۔ ٹیڈ کا ڈیسک ایک بڑی سی کھڑکی کے ساتھ تھا۔ کونی نے وضاحت کی، ہم سب لوگ تو ابھی کمرہ جماعت میں آئے ہیں۔ سب نے مل کر پینسل کو ڈھونڈا، مگر وہ کہیں نہ ملی۔ ٹیسی نے خیال ظاہر کیا، ہو سکتا ہے کہ وہ کھلی ہوئی کھڑکی سے باہر گر گئی ہو، یا کسی نے گزرتے ہوئے کھلی کھڑکی کا فائدہ اٹھایا ہو۔ ہیٹی بھی بھول پڑی، میں نے ٹیڈ کی کھڑکی کے پاس سے مارک کو گزرتے ہوئے دیکھا تھا، شاید اس نے ٹیڈ نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ ہمیں کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ ٹیسی نے بھی ٹیڈ کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ٹیڈ ٹھیک کہہ رہا ہے، مارک ایسا نہیں کر سکتا۔ ہیٹی اس کی بات کا برا مان گئی، کہنے لگی کیوں نہیں کر سکتا؟ میں نے خود اس کو ٹیڈ کی پینسل کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کونی نے معاملے کو نمٹانے کے لیے کہا، ہمیں اپنی چیزوں کی خود حفاظت کرنی چاہیے تاکہ کسی پر الزام نہ لگے۔ کمرہ جماعت میں مس روہر کے آ جانے سے یہ بحث اختتام پذیر ہوئی، مگر یہ تو انتہائی پراسرار واقعات کا آغاز تھا۔ کمرہ جماعت سے بچوں کی چھوٹی موٹی چیزیں گم ہونے لگیں۔ میری لو کی ننھی کینچی گم ہو گئی۔ پیٹر کی نیلی ربڑ کہیں کھو گئی۔ اس نے ربڑ اپنی ڈیسک پر رکھی تھی اور وہ وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ ہیٹی نے پیٹر کی نیلی ربڑ کی گمشدگی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، مجھے تو مارک پر شک ہے۔ کونی نے ہیٹی کو ٹوکنا ضروری سمجھا، ہمیں بغیر کسی ثبوت کے کسی پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ ہیٹی نے پر یقین لہجے میں کہا، دیکھ لینا، چور وہی نکلے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ڈیسک پر جا کر بیٹھ گئی۔ اگلے دن جینٹ کی ٹائی پن کہیں کھو گئی۔ اس نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر سب جگہ ڈھونڈا، مگر دوسری چیزوں کی طرح وہ بھی نہ ملی۔ ہیٹی اور ٹیسی نے مانی خیز نظروں سے مارک کی جانب دیکھا تو وہ ان کی نظروں سے بے چینی محسوس کرنے لگا۔ ہیٹی نے موقع مناسب جانتے ہوئے فوراً مارک سے پوچھا، مارک، یہ جو کمرہ جماعت سے اتنی بہت ساری چیزیں چوری ہوئی ہیں، تمہارے خیال میں کس نے چرائی ہیں؟ مارک اس کے سوال پر گھبرا گیا۔ میں کیسے جان سکتا ہوں؟ یہ تو چور کو ہی پتا ہوگا۔ ہیٹی نے اپنی ننھی ننھی آنکھیں چمکاتے ہوئے کہا، اسی لیے تو پوچھ رہی ہوں۔ مارک کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم مجھ پر چوری کا الزام لگا رہی ہو؟ ہیٹی نے سر دائیں بائیں ہلاتے ہوئے کہا، یہ میں نے کب کہا؟ مارک کا غصہ اس کی بات سن کر کم نہیں ہوا، مگر اس نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ کئی دن سے دیکھ رہا تھا کہ اس کے کئی ساتھی اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، اسے کئی خیالات پریشان کر رہے تھے۔ تو کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چوریوں میں میرا ہاتھ ہے؟ شاید وہ مجھے پسند نہیں کرتے۔ مارک کو زیادہ سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ ٹیڈ نے اس سے انگریزی کی کاپی مانگ لی تھی، اس لیے وقتی طور پر اس کی توجہ پریشان کن خیالات سے ہٹ گئی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، جارج کا 1 پاؤنڈ کا سکہ غائب ہو گیا۔ وہ 1 پاؤنڈ اس کی بس کا کرایہ تھا۔ اس نے مارک کو ایک گہری نظر سے دیکھا اور مارک کو ایک عجیب بے چینی نے آ گھیرا۔ کئی دن سے وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے ساتھی اس کے ساتھ بات نہیں کرتے، ساتھ نہیں چلتے اور کوشش کرتے ہیں کہ اس سے دور دور رہیں۔ ہیٹی نے جارج سے کہا، ہمیں مسز ریڈر کو سب کچھ بتا دینا چاہیے، وہ ضرور اصل چور پکڑ لیں گی۔ مسز ریڈر اسکول کی پرنسپل تھیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ مارک کی جانب دیکھ رہی تھی۔ مارک کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ مسز ریڈر کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہ ریاضی کا پیریڈ تھا اور مسز ریڈر 10ویں جماعت کا ریاضی پیریڈ خود لیتی تھیں۔ مسز ریڈر نے کمرہ جماعت میں داخل ہوتے ہی کئی چہروں پر پریشانی، بے چینی، الجھن
اور ناراضگی کے آثار دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا کہ معاملہ گڑبڑ ہے، ضرور کوئی خاص بات ہے۔ ان کے پوچھنے پر جارج نے کئی دنوں سے ہونے والی پراسرار وارداتوں کا احوال انہیں بتا دیا۔ وہ توجہ سے ساری باتیں سن رہی تھیں اور وقفے وقفے سے ساری جماعت پر بھی نظریں دوڑا رہی تھیں۔ ہیٹی نے ٹیسی کے کانوں میں سرگوشی کی۔ مارک کے چہرے پر گھبراہٹ ہے، جلد ہی وہ اپنا جرم قبول کر لے گا۔ مسز ریڈر نے ساری جماعت سے پوچھا، یہ تو بے حد سنگین معاملہ ہے، کیا آپ کو کسی پر شک ہے؟ ہیٹی نے فوراً منہ کھولنا چاہا، ماں اس سے پہلے کہ وہ مارک کا نام لیتی، کمرہ جماعت کے بند دروازے پر دستک ہوئی۔ مسز ریڈر کی پیشانی پر شکنیں سی پڑ گئیں۔ بند دروازہ ان کی اجازت سے کھلا اور بوڑھے ٹام کا چہرہ نظر آیا۔ وہ اسکول کا مالی تھا اور بے حد محنتی تھا۔ مسز ریڈر سمیت سبھی اس کا بے حد احترام کرتے تھے۔ ٹام کھلے دروازے سے اندر داخل ہوا اور بولا، مسز ریڈر، میں یوں اچانک آنے پر معذرت خواہ ہوں، لیکن جب آپ میری بات سنیں گی تو آپ یقیناً مجھے معاف کر دیں گی۔ مسز ریڈر نے نرمی سے پوچھا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ٹام کہنے لگا، میں نے اسے ایک ہفتے پہلے گلاب کے پھولوں کے جھنڈ میں غائب ہوتے دیکھا تھا تو خاص توجہ نہ دی تھی، مگر آج میں نے اسے دوبارہ دیکھا تو آپ تک آنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ مسز ریڈر حیرت سے ٹام کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے کس کو دیکھا؟ ٹام نے ایک نظر کمرہ جماعت میں موجود بچوں پر ڈالی اور پھر دھیمی آواز میں کہنے لگا، میں نے ڈومینو کو دیکھا۔ مسز ریڈر حیرت سے چلا اٹھی، تم نے ڈومینو کو دیکھا؟ وہ کہاں ہے؟ جواباً ٹام کے چہرے پر ایک لمحے کو مسکراہٹ آئی اور پھر اس نے اپنی مٹھی کھول دی اور پھر مٹھی میں موجود چیزیں مسز ریڈر کے سامنے میز پر رکھ دیں۔ میز پر ایک ٹوٹی ہوئی نیلی ربڑ، ایک چھوٹی سی کینچی، 1 پاؤنڈ کا سکہ اور ایسی ہی چند دوسری چیزیں دیکھ کر کمرہ جماعت سے کئی تحیر آمیز آوازیں آئیں۔ ارے یہ تو میری لو کی کینچی ہے، جارج چلایا، میرا 1 پاؤنڈ کا سکہ، پیٹر کی نیلی ربڑ۔ مسز ریڈر حیرت سے سامنے میز پر پڑی چیزیں دیکھ رہی تھیں اور سمجھ چکی تھیں کہ چوری ہونے والی چیزیں مل گئی ہیں، مگر چور کون تھا؟ ٹام نے جیسے ان کے سوال کو سمجھ لیا ہو، وہ کہنے لگا، یہ ساری چیزیں ڈومینو نے گلابوں والے جھنڈ میں چھپائی تھیں، آج ہی میں نے ڈھونڈی ہیں۔ مسز ریڈر نے پوچھا، اور ڈومینو؟ ٹام نے اطمینان سے جواب دیا، اسے میں نے پکڑ لیا ہے۔ مسز ریڈر بے چین ہو گئیں، کہاں ہے وہ بدماش؟ میں اسے نہیں چھوڑوں گی، یہ کہہ کر وہ ٹام کے ساتھ باہر چلی گئیں۔ ٹیڈ نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے جماعت کو مخاطب کیا، میں پہلے ہی کہتا تھا کہ ہمیں کسی پر بلا وجہ الزام نہیں لگانا چاہیے، یہ ساری کارستانی تو ڈومینو کی تھی۔ ہیٹی نے شرمندگی سے مارک کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، مارک مجھے معاف کر دو، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ڈومینو نے ایسا کیا کیسے؟ مارک نے فراخ دلی سے اسے معاف کر دیا، مجھے امید ہے اب میرے ساتھی مجھے نظر انداز نہیں کریں گے۔ مارک پر شک کرنے والے سب ہی شرمندگی محسوس کر رہے تھے، لیکن مارک نے سب کو معاف کر دیا۔ اچانک ٹیسی اچھل پڑی، میں جان گئی ہوں کہ ڈومینو نے یہ سب کیسے کیا۔ اس کی بات سن کر سب ہی متوجہ ہو گئے۔ وہ کہنے لگی، ٹیڈ، میری لو، جارج اور جینٹ وغیرہ سبھی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ڈیسکوں پر بیٹھتے ہیں اور ہر ڈیسک کے قریب ایک کھڑکی موجود ہے۔ چونکہ گرمیوں کا موسم ہے اس لیے کھڑکیاں کھلی رہتی ہیں۔ جب بھی ہم وقفے میں کمرہ جماعت میں نہیں ہوتے تھے تو ڈومینو صاحب بڑے مزے سے اڑتے ہوئے آتے ہوں گے اور ہماری چیزیں چپکے سے اڑا لے جاتے ہوں گے۔ سبھی نے اس کی باتوں سے اتفاق کیا کہ یقیناً ایسے ہی ہوا ہوگا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ حضرت ڈومینو کون ہے۔ ڈومینو مسز ریڈر کے لال چونچ والے نیلے اور سبز رنگوں والے طوطے کا نام ہے۔
ڈومینو پچھلے ایک ہفتے سے مسز ریڈر کے گھر سے غائب تھا۔ یہ تو اب پتا چلا تھا کہ وہ کن کارروائیوں میں ملوث تھا۔